باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ جتنے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ممکنہ شب قدر ہے، 25ویں شب ہے، تو سب کو بہت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ اس رات کی تمام برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ میں چند باتیں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ رمضان جو ہے نا، ماہ رمضان المبارک، یہ علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے محبوب کی امت کی بخشش نہ فرمانا چاہتا تو یہ ماہ رمضان عطا نہ فرماتا۔ وہ بخشش فرمانا چاہتا ہے، اسی لیے ماہ رمضان اس نے ہمیں عطا فرمایا۔ پھر سونے پر سہاگا کہ 3 عشرے، عشرہ رحمت، اور اس میں سیکوینس دیکھیں، عشرہ رحمت، اس کے بعد عشرہ مغفرت، اور پھر عشرہ عتقم من النار، جہنم سے آزادی۔ رحمت ہوگی تو مغفرت ہوگی، اور مغفرت ہوگی تو پھر جہنم سے آزادی بھی انشاءاللہ ملے گی۔ ماہ رمضان اور قرآن کا ایک خاص تعلق اور ربط ہے۔ جب ماہ رمضان کا انٹروڈکشن اللہ رب العالمین نے فرمایا نا، تعارف شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ، بھئی رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن نازل کیا گیا۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو 4 مشہور آسمانی بکس ہیں نا، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، قرآن کریم ہے، تو زبور کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ رمضان کی جو فرسٹ نائٹ تھی، مختلف اقوال ہیں، تو فرمایا کہ فرسٹ جو نائٹ تھی اس میں اس کا نزول ہوا، اور تورات کا 18ویں شب میں، اور ایک قول ہے 16ویں شب میں، اور انجیل 23ویں شب میں نازل ہوئی، اور قرآن کریم ماہ رمضان میں شب قدر میں اس کا نزول ہوا، اور پھر تقریباً 23 سال تک کم و بیش اس کا نزول ہوتا رہا، اور 23 سال میں مکمل ہوا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ساری آسمانی کتابیں ماہ رمضان میں نازل ہو رہی ہیں، تو کچھ نہ کچھ بات تو ہے نا، کوئی ایسی بات تو ہے ماہ رمضان میں۔ کیا بات ہے؟ دیکھیں، عام طور پر ہمارے لیے قرآن کریم ہے نا، قرآن کریم ہمارے لیے ہدی للمتقین، ہدی للناس، متقین کے لیے بھی ہدایت ہے، جو ڈرنے والے ان کے لیے بھی ہدایت، اور جو عام لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اچھا، اس کی جو ہدایات ہیں وہ ان کا نزول تو ہو رہا ہے، قرآن کریم کے انوار و تجلیات کا ورود تو ہو رہا ہے، لیکن عام دنوں میں چونکہ ہم کبھی کس کام میں ہوتے ہیں، کبھی کس کام میں ہوتے ہیں، کبھی نافرمانیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں جو ہمارے گناہ اور ہماری خطائیں ہیں نا، وہ آڑے آ جاتی ہیں۔ یعنی وہاں سے کنیکشن تو ملا ہوا ہے، وہاں سے لائن بھی آ رہی ہے، لیکن یہاں پر کچھ خرابی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھروں میں لائٹ ہے، الیکٹرسٹی ہے، باہر سے تو آ رہی ہے، لیکن اگر آپ کے گھر کا سوئچ خراب ہو تو پھر وہ آپ کے گھر والے مستفیض نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن کے انوار و تجلیات کا ورود اور نزول ہے، لیکن چونکہ ہمارے دل گناہوں میں ہوتے ہیں، خطاؤں میں ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ آڑ بن جاتے ہیں، حجابات بن جاتے ہیں۔ لیکن ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندہ روزے بھی رکھتا ہے، 5 وقتہ نماز بھی ہو رہی ہے، پھر اضافی نماز تراویح بھی ہو رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، تو دل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ لعلکم تتقون، تقوی پرہیزگاری مل جاتی ہے، اور اس میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں کہ بندہ گناہوں سے بالکل دور ہوتا ہے، بالکل گناہوں سے بالکل اجتناب کرتا ہے۔ اب جو قرآن کے انوار و تجلیات کا ورود ہو رہا ہے، اس کا نزول ہو رہا ہے، تو گویا کہ یہاں کا سوئچ جو ہے وہ آن ہو چکا ہے اور اس کو اویل کر رہا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کے لمحات ہیں کہ جس میں قرآن کی برکتیں، اس کی رحمتیں
ہم بہت اچھے طریقے سے اویل کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جہاں اس مہینے میں توبہ بہت ضروری ہے، رجوع الی اللہ بہت ضروری ہے، تو وہاں اس مہینے کی نسبت سے قرآن کریم سے ایک اپنا تعلق، اپنا ریلیشن جوڑ لیں۔ اور میں آپ سے صحیح بات عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن وہ قرآن ہے۔ ہم دنیا میں دوست تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ایسا دوست چاہیے جو غمی میں اور خوشی میں ہمارے ساتھ ہو، اور جو خوشی میں ہمارے ساتھ ہو اور غم میں ہمارا ساتھ چھوڑ جائے، ہم اسے دوست نہیں مانتے۔ تو کیوں نہ ہم قرآن کو اپنا دوست بنا لیں، ہم قرآن کے رفیق بن جائیں۔ جو قرآن کو دنیا میں پڑھتا ہے نا، اس سے محبت کرتا ہے، تو روز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، اس کا لب لباب یہ ہے کہ کوئی رشتہ کسی رشتے کو نہیں پہچانے گا، یہاں تک کہ ماں باپ بھی کہیں گے آج ہم خود بے بس ہیں، آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت یہ قرآن ایک صورت میں آئے گا، انسانی صورت میں آئے گا، اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے گا، اس کے پاس آئے گا اور کہے گا مجھے پہچان میں کون ہوں؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گا یاد کر، تو دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا، تو دنیا میں جس سے پڑھا کرتا تھا، اچھا تو قرآن ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں قرآن ہوں۔ پھر قرآن اسے لے کر جائے گا۔ اس طریقے سے کیفیات یہ ہوں گی کہ آس پاس اللہ کی رحمت، اوپر اللہ کی طرف سے سکینہ، اور اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا باری تعالیٰ اکرم ہو، یہ مجھے پڑھتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، اس کی عزت فرما، اس کا اکرام کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تاج پہنائے گا۔ پھر اس کے بعد عرض کرے گا مولا اس پر اکتفا نہیں ہے، زد ہو، اس کے اکرام میں اور اضافہ فرما۔ رب تعالیٰ اسے جو ہے وہ حلہ پہنائے گا، عزت والا لباس پہنائے گا، عزت والا تاج پہنا دیا، عزت والا لباس پہنا دیا۔ پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا تو نے اسے عزت والا تاج پہنا دیا، اسے عزت والا لباس بھی پہنا دیا، اب میں اس کی سفارش کر رہا ہوں کہ مولا اسے داخل جنت فرما۔ تو یہ قرآن روز قیامت اپنے سے محبت کرنے والوں کو، جو اس کا رفیق ہوگا نا، اسے جنت میں لے کر جائے گا۔ قبر میں بھی جب ہم جائیں گے نا، ہر ایک کو جانا ہے، جب جائیں گے موت کا وقت ہوگا، جائیں گے تو یہی قرآن نور بن کر آئے گا۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ جہاں توبہ بہت ضروری ہے، وہاں قرآن کریم سے اپنا ریلیشن پکا کر لیں۔ میں آخر میں ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ اس سے اشفاق صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پنجاب کے گاؤں دیہات میں کہیں پر بارش آندھی ہوئی تو قبریں جو ہے وہ ڈھہ گئیں۔ تو ایک قبر کو جب بنانے لگے تو وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ جب نیچے دیکھا تو کفن بالکل سلامت ہے، تازہ ہے، اور لاش مبارک رکھی ہوئی ہے۔ اوپر جب کتبہ دیکھا تو وہ 28-30 سال پرانی قبر تھی، خوشبو کی لپیٹیں آ رہی ہیں۔ اس کا ایڈریس، گھر کا ایڈریس معلوم کیا، گورکن نے بتایا، تو وہاں پر ایڈریس پر گئے تو اس کی جو بیوی تھی اس سے پوچھا، اس نے کہا سادہ آدمی تھا، کوئی ایسا خاص کام نہیں تھا، بس نمازیں پڑھتا تھا۔ تو کہا کہ نہیں کچھ کام تو کرتا تھا کہ آج 28-30 سال کے بعد بھی ایسی خوشبو آ رہی ہے، اس کا جسم سلامت ہے، کفن سلامت ہے۔ تو اس نے بڑا یاد کیا، بوڑھی عورت تھی، یاد کیا، اس نے کہا کہ ہاں ایک کام کرتا تھا، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن قرآن سے بڑی محبت تھی اس کی۔ فجر کے بعد گھر پر آتا، قرآن کھولتا اور سطروں پر انگلی گھماتا اور روتا اور کہتا کہ مولا مجھے معاف کر، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ناظرین و سامعین، آج وقت ہے قرآن کو سیکھیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے اور قرآن کی تعلیمات کو عام کریں۔ بس یہی پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب تمام امت مسلمہ کو اس اللہ رب العالمین نے جو کتاب اپنے محبوب کے تھرو ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کتاب سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ رمضان کی تمام برکات سے ہمیں مستفیض و مالا مال فرمائے۔ پھر انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔